بہت پرانے وقتوں کی بات ہے جب شہر بغداد سے کچھ فاصلے پر ایک چھوٹی سی گاؤں بستی تھی جہاں ایک بوڑھا شخص سلیم اپنی زندگی کے آخری دن گزار رہا تھا۔ وہ خاموش مزاج، عاجز اور نہایت سمجھدار انسان تھا۔ سلیم کے 5 بیٹے تھے۔ ان میں سب سے بڑا عمران تھا جو ایک زمیندار تھا۔ عمران دن بھر کھیتوں میں محنت کرتا تھا، زمین کو سنوارتا اور فصلوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ والد کی خدمت کرتے ہوئے کبھی کبھار عمران کے دل میں یہ خیال آتا کہ یہ ذمہ داری کب ختم ہوگی۔ شام کو جب وہ تھکا ہارا کھیت سے واپس آتا تو اس کا بوڑھا باپ سلیم خاموشی سے بیٹے کی تھکن کو محسوس کرتا۔ سلیم کے دل میں عمران کے لیے بے پناہ محبت تھی، لیکن وہ کچھ کہے بغیر اپنی نظریں جھکا لیتا۔ کچھ عرصے کے بعد سلیم نے عمران کے رویے میں تبدیلی محسوس کی۔ وہ جانتا تھا کہ عمران اپنی تھکن اور ذمہ داریوں کے بوجھ تلے دب چکا ہے، اور شاید اسے یہ محسوس ہونے لگا تھا کہ بوڑھا باپ اب اس کے لیے ایک بوجھ بن گیا ہے۔ عمران کا یہ رویہ سلیم کو پریشان کرنے لگا۔ وہ اپنی زندگی کے آخری دن سکون سے گزارنا چاہتا تھا، لیکن عمران کی بے رخی نے اسے غمگین کر دیا۔ چند دن کے بعد سلیم نے عمران کو قریب بلا کر کہا، بیٹا، مجھے معلوم ہے کہ تم پر بوجھ بڑھ گیا ہے۔ تم فکر نہ کرو، میں زیادہ دن تمہارے ساتھ نہیں رکوں گا۔ 2-3 دن کے بعد دوسرے بیٹے کے پاس چلا جاؤں گا۔ تم اپنے کام اور زندگی پر توجہ دو، میرے لیے پریشان نہ ہونا۔ عمران یہ سن کر کچھ دیر خاموش رہا۔ دل میں ہلکی سی ندامت تو آئی، مگر اس کے ہونٹوں پر کوئی روکنے والے الفاظ نہ آئے۔ کچھ دنوں کے بعد سلیم عمران کے گھر سے نکل کر دوسرے بیٹے فراز کے پاس چلا گیا۔ فراز ایک کامیاب تاجر تھا اور مال و دولت کی کوئی کمی نہ تھی۔ بوڑھے باپ کے آنے پر اس نے رسمی طور پر خوش آمدید کہا، مگر اس کے لہجے اور آنکھوں میں وہ گرم جوشی نہ تھی جو ایک بیٹے کے دل میں اپنے والد کے لیے ہونی چاہیے۔ فراز کی زندگی کاروباری مصروفیات میں گری ہوئی تھی۔ صبح سے شام تک وہ دکانوں اور گاہکوں کے درمیان رہتا تھا۔ جب گھر واپس آتا تو زیادہ وقت آرام کرنے یا دوستوں کے ساتھ محفلوں میں گزارتا تھا۔ اس کی بیوی کا رویہ بھی افسوسناک تھا۔ وہ سلیم کو نظر انداز کرتی تھی، بات کرنے کی زحمت بھی نہ اٹھاتی اور اکثر ان کے قریب آنے سے گریز کرتی تھی۔ سلیم دن بھر گھر کے ایک کونے میں خاموش بیٹھا رہتا۔ اس کے دل میں اپنے بیٹوں کی بدلتی ہوئی محبت کا غم گہرا ہوتا جا رہا تھا۔ وہ اپنی تکلیف کو کبھی زبان پر نہ لاتا، لیکن دل کے اندر یہ احساس بڑھتا جا رہا تھا کہ شاید اب وہ اپنے بیٹوں کے لیے ایک ذمہ داری سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ایک دن بیوی کی باتوں سے متاثر ہو کر فراز نے والد سے کہا، بابا، آپ کو چاہیے کہ میرے ساتھ کاروبار میں مدد کرے تاکہ آپ کی موجودگی کا مجھے بھی کچھ فائدہ ہو۔ یہ سن کر سلیم خاموش ہو گیا۔ اس کے جھکے ہوئے کندھے، کمزور ہاتھ اور تھکا ہوا جسم اس بات کی گواہی دے رہے تھے کہ سلیم اب کام کرنے کے قابل نہیں رہا، مگر اس نے بیٹے کی بات کا برا نہیں مانا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ فراز اسے محبت کے بجائے محض ذمہ داری کے پیمانے سے دیکھ رہا ہے۔ چند دن کے بعد سلیم کی کانسی اور فریاد سے تنگ آ کر فراز کی بیوی نے کہا، یہ بوڑھا شخص ہمیں مزید پریشان کر رہا ہے۔ ان کے اور بھی بیٹے ہیں، وہاں جا کر بھی تو رہ سکتے تھے۔ فراز جو کم حوصلہ آدمی تھا فوراً بولا، بابا، اگر آپ تنگ ہیں تو کوئی بات نہیں، چاہے تو تیسرے بیٹے کے پاس چلے جائے، میں آپ کے علاج کے لیے پیسے دے دوں گا، فکر نہ کریں۔ سلیم نے صبر سے کام لیا اور اگلے ہی دن تیسرے بیٹے نعیم کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا۔ نعیم ایک محنتی کسان تھا اور اپنی زمینوں پر دن بھر مصروف رہتا تھا۔ وہ اپنے والد کا احترام کرتا تھا، مگر اسے فارغ وقت بہت کم ملتا تھا۔ صبح سویرے جب نعیم کھیتوں کو نکل جاتا تھا تو شام تک وہ کھیتوں میں مصروف رہتا اور شام کو گھر آ کر بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارتا۔ نعیم نے والد کا ادب کیا، مگر اس کی روزمرہ کی مصروفیات کی وجہ سے اس کے پاس والد کی خدمت کے لیے مناسب وقت نہیں تھا۔ نعیم کی بیوی اکثر بچوں کو کہتی تھی کہ وہ اپنے دادا جی کے پاس بیٹھ کر کھیلے یا ان سے باتیں کرے، لیکن وہ خود سلیم کو اندر سے قریب محسوس نہیں کرتی تھی۔ سلیم جو بیماری اور بڑھاپے سے کمزور ہو چکا تھا، ان مناظر کو دیکھ کر دل سے دبی ہوئی اداسی محسوس کرتا۔ وہ اپنی کمزوری اور بیماری کی وجہ سے کھیتوں یا کسی کام میں ہاتھ بٹانے کے قابل نہ رہا۔
اور گھر میں اکثر خاموش رہ کر اپنے بیٹوں کی بدلتی ہوئی توجہ کا غم جھیلتا رہتا۔ وقت کے ساتھ سلیم کی صحت مزید خراب ہونے لگی۔ نعیم کی مصروفیت اور گھر والوں کی روزمرہ ترجیحات کی وجہ سے سلیم کو وہ توجہ اور آرام نہ مل سکا جس کی اسے ضرورت تھی۔ آخر کار سلیم نے سوچا کہ شاید کہیں اور اسے بہتر سہارا مل سکے، اور اسی بنا پر وہ نعیم کے گھر سے اٹھ کر چھوٹے بیٹے احمد کے پاس جانے کا فیصلہ کر لیا۔ احمد ایک سرکاری ملازم تھا۔ اس کی زندگی وقت کے سخت اصولوں میں بندھی ہوئی تھی۔ صبح وقت پر دفتر جانا، شام کو گھر واپس آ کر کاغذی کام مکمل کرنا، یہ اس کی روزمرہ کی روٹین تھی۔ والد کی آمد پر احمد نے ادب سے استقبال کیا، مگر اس کے چہرے پر ایک ہلکی سی الجھن بھی صاف نظر آتی تھی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اپنے مصروف شیڈول میں والد کے لیے وقت نکالنا مشکل ہوگا۔ احمد کی بیوی معاملہ فہم تھی، لیکن وہ گھر کے اخراجات اور بچوں کی پڑھائی کے بوجھ میں پہلے ہی الجھی ہوئی تھی۔ سلیم کی دیکھ بھال اس کے لیے ایک اضافی ذمہ داری محسوس ہوتی تھی۔ سلیم خاموشی سے گھر میں ایک کونے میں رہنے لگا۔ احمد کے پاس گفتگو کے لیے وقت کم تھا اور بیوی بھی اکثر کاموں میں مصروف رہتی۔ والد کو کبھی چائے پیش کر دینا یا کھانے کا برتن رکھ دینا، بس اتنی ہی توجہ تھی جو انہیں ملتی۔ ایک شام احمد نے والد کے پاس آ کر کہا، ابا جان، آپ جانتے ہیں میری نوکری کتنی مصروف ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کا اچھا خیال رکھا جائے، لیکن شاید یہ سب میرے بس میں نہیں ہے۔ کیوں نہ آپ سب سے چھوٹے بیٹے کے پاس چلے جائیں، وہاں آپ کو زیادہ سہولت ملے گی۔ سلیم نے بیٹے کی بات تحمل سے سنی۔ اس کے چہرے پر نہ غصہ آیا نہ شکایت، لیکن دل کے اندر ایک خراش پڑ گئی۔ وہ سمجھ گیا کہ ہر بیٹے کی محبت وقت اور حالات کے ساتھ کم ہوتی جا رہی ہے۔ چند دن کے بعد سلیم نے احمد کا گھر چھوڑا اور سب سے چھوٹے بیٹے حمزہ کے پاس جانے کا ارادہ کر لیا۔ حمزہ کی ایک خوبصورت بیوی اور 2 بچے تھے اور شہر میں ایک چھوٹے سے گھر میں رہتا تھا۔ آمدنی محدود تھی، لیکن دل میں والد کے لیے بے پناہ محبت اور احترام تھا۔ حمزہ نے والد کو خوشی سے گلے لگایا اور کہا، بابا جان، یہ گھر چھوٹا ضرور ہے، لیکن آپ کے لیے میرا دل بہت بڑا ہے۔ وہ اپنے والد کے لیے خود کھانا بناتا تھا، ان کے پاس بیٹھ کر باتیں کرتا تھا اور رات کو ان کے کمرے میں جا کر خیریت پوچھتا تھا۔ جتنی سہولتیں وہ دے سکتا تھا دل سے دیتا، مگر محدود وسائل کی وجہ سے سلیم کو وہ آرام اور علاج نہیں مل سکتا تھا جو بڑھاپے میں ضروری ہوتا ہے۔ وقت گزرتا گیا اور سلیم کی بیماری بڑھتی گئی۔ حمزہ دن رات ان کی خدمت میں لگا رہتا، مگر دل میں یہ احساس بھی تھا کہ اگر اس کے پاس زیادہ سہولتیں ہوتی تو وہ اپنے والد کے لیے اور بھی کچھ کر سکتا۔ ایک دن جب بیماری نے زور پکڑ لیا تو سلیم نے حمزہ کو قریب بلا کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ دیا۔ آنکھوں میں نمی تھی، آواز میں کمزوری تھی، مگر ہر لفظ دل سے نکلتا، بیٹا، تم نے میری خدمت کی پوری کوشش کی، اللہ تمہیں خوش رکھے۔ پھر سلیم نے حمزہ کو ہدایت کی کہ مرنے کے بعد وہ بغداد کی پرانی گلی میں جابر نام کے ایک بوڑھے شخص کے پاس جائے، اپنا نام بتا کر میرا ایک امانت وصول کرے، اور یہ امانت اسے گھر والوں کی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرنی چاہیے۔ ساتھ ہی ایک سخت ہدایت بھی دی، باقی بھائیوں کو کچھ نہ دینا۔ یہ امانت خاص طور پر حمزہ کے لیے ہے، کیونکہ وہی اس امتحان میں کامیاب ہوا ہے۔ حمزہ نے والد کے ہاتھ پکڑے رکھے، رو پڑا اور کہا، بابا، اللہ نہ کرے کہ آپ ہمیں چھوڑ کر چلے جائیں، آپ کے بغیر ہم کیسے جئیں گے؟ سلیم نے کمزور مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا کہ ہر شے فنا ہے اور وہ اللہ کے ہاں واپس جا رہا ہے، لیکن اس نے حمزہ سے کہا کہ اسے بڑی ذمہ داری ایمان اور امانت ہے، یاد رکھنا اور ایمان کے ساتھ امانت سنبھالو۔ چند دن کے بعد سلیم شدید بیماری سے وفات پا گئے۔ حمزہ نے اپنے ہاتھوں سے انہیں نہلایا، کفن کیا اور جنازے میں کندھا دیا۔ جنازے کے بعد حمزہ نے اپنے بھائیوں کو اطلاع دی اور انہیں شرکت کی دعوت دی۔ وہی بھائی جو پہلے اپنے والد کو زندگی میں بوجھ سمجھتے تھے، سب بھائی آئے اور قبر پر فاتحہ پڑھی۔ جنازے کے بعد حمزہ نے گھر پر سب کو بٹھایا۔ حمزہ نے باپ کی وصیت کا ذکر کیا کہ باپ نے کہا تھا کہ یہ امانت اسے ہی دی جائے اور اسے بغداد سے لے کر گھرانے کی فلاحی کے لیے استعمال کرنا، مگر جب بھائیوں نے سنا تو فوراً کہتے بنے، حمزہ، تو جا کر امانت لے آؤ، پھر ہم سب برابر بانٹ دیں گے تاکہ سب کا حصہ رہے۔
یہ الفاظ اس لالچ کی صدائیں تھیں جو ان کے دل میں چھپی ہوئی تھی۔ وہ بیٹے جس نے زندگی میں باپ کو تکلیف سمجھا، اب جنازے پر آئے اور وراثت کی طرف دیکھ رہے تھے۔ حمزہ نے اپنی آنکھوں میں آنسو لے کر کہا، ٹھیک ہے، میں جاؤں گا۔ وہ بغداد گیا، وہی پرانی تنگ گلی جہاں جابر رہتا تھا۔ جابر نے سلیم کا نام سن کر احترام سے صندوق پیش کیا۔ حمزہ نے صندوق کھولا تو اندر وہی سب چیزیں تھیں جن کے بارے میں باپ نے بتایا تھا۔ بغداد کے مشہور بازار کی کئی دکانوں کے کاغذات، جواہرات، سونے کی اشرفیہ اور چند قیمتی یادگاریں۔ حمزہ نے پہلے اپنے دیانت کا ثبوت دیا۔ اس نے بھائیوں کو ان کا حق دیا جیسا کہ انہوں نے کہا تھا۔ ہر ایک کو اس کے حصے کے برابر دیا گیا، لیکن دل کے اندر وہ جانتا تھا کہ والد نے چاہا تھا یہ امانت اسی کے لیے ہے۔ پھر بھی اس نے اخلاقی اور بھائی چارے کے نام پر حصہ بانٹ دیا۔ وقت نے جلد ہی اپنی حقیقت دکھا دی۔ بڑے بھائی جو کبھی خود کو خوشحال سمجھتے تھے، ان کی قسمت پلٹ گئی۔ ایک بھائی نے اپنے کاروبار میں غلط فیصلوں کی وجہ سے قرض لیا، حالات بدتر ہو گئے اور اسے اپنا گھر تک بیچنا پڑ گیا۔ دوسرے بھائی نے آسائشوں میں مبتلا زندگی گزاری، پھر غلطی پر مجبور ہو کر چوری میں پکڑا گیا اور قاضی نے اسے سزائے قید سنا دی۔ باقی بھائیوں کے ساتھ بھی بری قسمت نے کھیل کھیلا، کہیں نقصان، کہیں بے احتیاطی، کہیں جلدی میں کیا گیا فیصلہ۔ نتیجہ یہ رہا کہ وہ مال جو پہلے ہاتھ لگا تھا جلد ہی کھو گیا۔ یہ سب حالات بظاہر باپ کی نصیحت اور اعمال کا نتیجہ تھے، یا کہا جائے کہ جن لوگوں نے باپ کی خدمت کی نظر اندازی کی تھی، انہیں وقت نے عبرت دکھائی۔ دوسری طرف حمزہ نے سادگی، محنت اور صداقت سے اپنا راستہ بنایا۔ اس نے کوفہ سے عمدہ کپڑے خرید کر بغداد کے بازار میں بیچنا شروع کیا۔ اس کی ایمانداری، باپ کی دعا اور مسلسل محنت نے اسے ترقی کی راہ دکھائی۔ وقت کے ساتھ حمزہ نے اپنی محنت سے منافع کمایا، دکانیں خریدے اور پھر بازار میں اس کا نام بن گیا۔ جب وہ کامیاب ہوا تو اس نے اپنے بھائیوں کو پہچان کر ان کی مدد کی۔ جن بھائیوں نے پہلے کبھی باپ کی خدمت کو سنجیدگی سے نہ لیا تھا، وہ اب ناخواندہ اور محتاج ہو کر حمزہ کے در پر آتے۔ حمزہ رحم دل تھا اور ان کی مدد کرتا، کھلے دل سے انہیں سہارا دیتا اور خالی ہاتھ واپس نہ جانے دیتا۔ ان کی یہ شفقت اور سخاوت دراصل اپنے والد کی سکھائی ہوئی اخلاقیات کا نتیجہ تھا۔ آخر کار حمزہ نے ایک بڑے گھر میں اپنی بیوی اور بچوں کے ساتھ زندگی گزاری، مگر وہ کبھی اپنے والد کی کمی کو نہ بھلا سکا۔ اس کے دل میں ہمیشہ یہ شکر تھا کہ اس نے اپنے والد کی خدمت کی اور ان کی دعا ان کی قسمت بن گئی۔ اور یہ واقعہ باقی بھائیوں کے لیے ایک سبق بن گیا کہ والدین کی محبت، خدمت اور ان کی دعا کو کبھی ہلکا نہ لیا جائے، کیونکہ یہی اصل دولت ہے جو انسان کی زندگی میں سچ مایا بدل دیتی ہے۔ والدین کی خدمت، ان کی محبت اور ان کی دعا کو زندگی میں سب سے بڑی دولت سمجھنا چاہیے۔ والدین کی عزت اور خیال رکھنا ایمان کی علامت ہے۔ دولت، مال و اسباب وقتی ہو سکتے ہیں، مگر والدین کی دعا اور محبت ہمیشہ انسان کی قسمت بدل دیتی ہے۔ جو لوگ والدین کی خدمت اور ان کی قدر کرتے ہیں، وہ کامیاب اور خوشحال ہوتے ہیں، جبکہ جو لوگ انہیں بوجھ سمجھ کر نظر انداز کرتے ہیں، وہ مشکلات اور شکستوں کا سامنا کرتے ہیں۔ خاندان میں بھائی چارے، دیانت داری اور انصاف اہم ہے، لیکن سب سے بڑھ کر والدین کا احترام سب سے ضروری ہے۔ حقیقی کامیابی اور سکون وہی ہے جو والدین کی خوشنودی سے حاصل ہو، باقی سب عارضی ہے۔ یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ زندگی میں مال و دولت سے بڑھ کر والدین کی خدمت اور ان کی دعاؤں کی قدر کرنا کامیابی کی اصل کنجی ہے۔ ویڈیو کو پورا دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔